السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اٹس می نازش مہر. کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ اللہ پاک آپ کو صحت اور تندرستی اور ایمان کی بہترین حالت دے اور ہر آنے والے شر کو آپ کے لیے خیر میں بدل دے. بعض مرتبہ ہم لوگ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، اتنے مایوس ہو جاتے ہیں کچھ تکلیف کے آنے سے، کچھ پریشانیاں زندگی میں آنے سے یا کچھ آزمائشیں آنے سے ہم لوگ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ سے یہ سوال کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ پاک، کیا آپ موجود ہیں؟ کیا آپ سن رہے ہیں؟ کیا آپ میری دعاؤں پہ کن فیکن نہیں کر سکتے؟ اور اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ آپ میری دعاؤں کو کیوں نہیں سن رہے؟ ہم اتنا بے بس ہو جاتے ہیں کہ بس ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ پاک اب بس ہو گئی ہے، اب میں اتنا بے بس ہو چکا ہوں کہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. یا ہم ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یا ہماری کوئی ایسی دعائیں ہوتی ہیں جو قبول ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہوتی ہیں. ہم اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بس اب چھوڑ دو، اب ہم دعا نہیں کرتے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. اللہ پاک ہماری زبان سے وہ دعا بار بار سننا چاہتا ہے. کیا پتہ اللہ پاک کو ہمارا مانگنا پسند آ گیا ہو. کیا پتہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ دعا کرتے کرتے اس رستے پر آ جائے کہ جو میں چاہتا ہوں، اور اس کو اس وقت میں اتنی تاخیر اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ کیا پتہ اللہ پاک اس چیز کو بہترین کر کے عطا کرنا چاہ رہا ہو، یا کیا پتہ جو ہم مانگ رہے ہوں وہ ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، یا جو ہم چاہ رہے ہیں وہ ہمارے حق میں صحیح نہ ہو، یا کوئی ایسی پریشانی یا ایسی تکلیف یا ایسی بیماری جس میں مبتلا ہے. کیا پتہ اس بیماری سے اللہ پاک ہمیں نکھار کر اپنے قریب لانا چاہتا ہو، ہمیں زندگی کی اصلیت دکھانا چاہتا ہو، یا ہمیں یہ دکھانا چاہتا ہو کہ جو رشتے تمہیں بہت بہترین لگ رہے تھے، جو رشتے تمہیں اپنی خوشیوں میں بہت بہترین نظر آ رہے تھے، وہ تمہارے دکھ میں کیا تمہارے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے ہیں. یا ہمیں پیسے کی کمی ہونے کی وجہ سے، ہمارے زندگی میں تنگی، ہمارے مسائل ہونے کی وجہ سے، جب ہم کسی ایسے انسانوں کے آگے جا کے ہاتھ پھیلاتے ہیں جنہیں ہم اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ سمجھتے ہوں، یا جن کے لیے ہم ہر وقت حاضر تھے، ان کا روٹ جانا دکھانا چاہتے ہوں اللہ پاک ہمیں، یا اللہ پاک ہمیں یہ دکھانا چاہتے ہوں کہ جب تم ہیلدی تھے، جب تم تندرست تھے، تب تم نے میری قدر نہیں کی، اور اب جب میں نے تمہیں تھوڑا سا بیماری کا جھونکا دے دیا تو تمہیں زندگی کی قدر ہونے لگی، زندگی کی اصلیت کا پتہ چلنے لگا. یا کیا پتہ اللہ پاک ہمیں اپنوں سے جدا کر کر ہمیں یہ بتانا چاہتا ہو کہ ہماری زندگی میں ہمارے اپنوں کی کتنی امپورٹنس ہے، وہ نہ ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. یا کیا پتہ اللہ پاک ہمیں دعا نہ قبول کر کر ہمیں عبادت کا صحیح سلیقہ سکھانا چاہ رہا ہو، اپنے قریب لانا چاہ رہا ہو. زندگی میں بہت سی پریشانیاں انسان کی زندگی میں آتی ہیں، پر جو پریشانیاں آپ کو ان سے توڑ کر، ان سے توڑ پھوڑ کر، ان سے مروڑ کر آپ کو اللہ کے قریب لے جائے، وہ بہترین آزمائش ہے. جو آپ کو اتنا مجبور کر دے کہ آپ بس ہار جائیں اور اللہ کے حضور سجدے میں رو کر کہیں کہ بس اللہ پاک، اب آپ نے کرنا ہے، اب آپ نے جواب دینا ہے، اب میں نے کچھ نہیں کرنا، اب میں تھک گئی ہوں. یقین مانے اللہ پاک ہماری شہ رگ سے قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری شہ رگ سے بھی قریب ہوں. جب تم میری طرف ایک قدم چل کے آتے ہو تو میں تمہاری طرف دوڑ کے آتا ہوں. ہم مانگے تو صحیح، اور اگر مانگ بھی رہے ہیں، اگر قبول نہیں ہو رہی تو اس کو کھوجیں، اس پر غور کریں کہ کیوں قبول نہیں ہو رہی، میں کیوں اس پریشانی سے لڑتی جھگڑتی آج اس مقام پر آ گئی کہ میں تھک گئی ہوں. کیا پتہ اللہ پاک اپنے قریب کرنا چاہ رہا ہو، کیا پتہ اللہ پاک چاہ رہا ہو کہ میں سجدے میں جا کے اس سے رو کر اس سے بہترین مانگوں. پریشان نہ ہوں، اللہ پاک نے بہترین دینے کا وعدہ کیا ہے. وہ کسی کو بھی اس کی وسعت سے زیادہ، اس کی بوجھ نہ اٹھانے سے زیادہ اس کو درد نہیں دیتا. وہ بڑا غفور و رحیم، بڑا رحمان رحیم ہے. آپ اسے مانگے تو دیکھیں، اور اگر مانگتے بھی ہیں تو اگر نہیں مل رہا تو اس میں کوئی نہ کوئی تو بہتری ضرور ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ پاک کے خزانے میں کوئی کمی ہو کس چیز کی، نہیں. تو اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کیجئے اور اللہ کے قریب ہو جائیے. یقین مانیں
جو زندگی میں آزمائشیں آئی ہیں، جو پریشانیاں آئی ہیں، جو تکلیف آئی ہے، جو اپنے چلے گئے ہیں، جو درد آپ کو ملا ہے جس کی آپ توقع بھی نہیں کر رہے تھے، تو یقین کریں ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر پریشانی کے بعد ایک بہترین اجر ہے. آپ یقین کیجئے، اللہ کے قریب ہو جائیے. اللہ پاک نے کہا نا کہ جس طرح میری قدر کرنی تھی اس طرح قدر نہیں کی، تو ہم اللہ کی قدر کریں. یقین کیجئے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں. زیادہ نہیں، تھوڑا وقت اللہ کو دینا شروع کریں، اللہ سے بات کرنا شروع کریں، اللہ سے اپنی پریشانیاں ڈسکس کیجئے. پھر آپ دیکھیے اپنی زندگی میں، پھر آپ کی زندگی میں بہاریں آئیں گی. لوگوں کے آگے رونا چھوڑ دیں. لوگ آپ کی اگر بات سنیں گے نا تو تھوڑا سا آپ کو دلاسا دے دیں گے، پر آپ کی بات کو کہیں اور جا کر بھی شیئر کریں گے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی اور کو شیئر نہ کریں، وہ ضرور شیئر کریں گے. تو اس سے اچھا یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے آگے رو لیں. اللہ سے جتنی باتیں ہیں وہ سب کر لیں، اور یقین کیجئے وہ آنسر ضرور دیتا ہے، وہ جواب ضرور دیتا ہے. پر بعض مرتبہ ہم غور نہیں کر رہے ہوتے، اور اللہ کی یاد میں سکون ہے. یقین کریں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. بے شک اللہ کی یاد میں بہت سکون ہے. تو اللہ کے قریب ہو جائیں، خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں. اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں. جو پریشانی زندگی میں آئی ہے، چاہے وہ کسی صورت میں بھی آئی ہے، پریشان نہ ہوں. ہر مشکل چلی ہی جاتی ہے، پر بہت کچھ سکھا جاتی ہے، چاہے وہ اپنوں کے چہرے ہوں، چاہے وہ زندگی کی حقیقت ہو. مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. نازش مہر.